نیکیاں مختلف قسم کی ہیں. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ہم ہر روز کرتے ہیں، جیسے نماز، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود شریف ہے، ذکر ہے. یہ نیکیاں ہم ہر روز کرتے ہیں، کئی بار کرتے ہیں. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ہم ہفتے کے بعد کرتے ہیں، جیسے جمعہ. 1 ہفتے کے بعد میں بھی یہاں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ یاد آتے ہیں، ہم پورا مل بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سال بعد کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ سال کے بعد ہم دیتے ہیں، روزے ہم سال کے بعد رکھتے ہیں. اب یہ سال کے بعد روزوں کا ایک عمل ہے 1 مہینے کے لیے. اگر صاحب نصاب ہے تو سال کے بعد وہ زکوٰۃ دے گا. کچھ نیکیاں ہیں جو زندگی میں ایک بار، جیسے حج. اگر صاحب نصاب ہے ضروری ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ضروری ہے. قربانی کا ایک عمل ہے جو ہم سال بعد کرتے ہیں، اور یہ بڑا افضل ترین عمل ہے. لیکن یاد رکھو کچھ نیکیاں ایسی ہیں ان کے لیے اوقات، مقامات اللہ نے متعین کرنا. دیکھو حج ہے، حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص مقامات اور جگہیں متعین کروا. تمہیں حج کے لیے میرے گھر بیت اللہ شریف آنا ہوگا. پھر ان احکام کی ادائیگی کے لیے مینا میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، پھر فلاں دن فلاں کام اور فلاں کام. اب یاد رکھو کہ حج کے لیے مقامات بھی متعین ہیں اور احکام بھی متعین ہیں، اوقات بھی متعین ہیں. پوری دنیا میں اگر حج ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف حجاز مقدس میں اور کہیں بھی نہیں. دیکھو ایک عبادت کے لیے اللہ نے ایک جگہ کا تعین فرما دیا ہے کہ اگر یہ عبادت کرنا چاہتے ہو تو صرف وہیں ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی. اسی طرح بعض عبادات ایسی ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے ایک مخصوص ٹائمنگ متعین کر دی کہ اس وقت میں اگر کرو گے تو ہوگا، اگر اس وقت میں نہیں کرو گے تو پھر وہ عبادت نہیں ہوگی. جیسے قربانی کے لیے اللہ نے صرف 3 دن متعین فرمایا، 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں جس آدمی پہ یاد رکھو صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ واجب ہے، سب کی جگہ اس بندے پہ عید الضحیٰ کی یہ قربانی بھی واجب. اب یہ قربانی کے 3 دن مخصوص ہیں. اگر ان 3 دنوں میں پوری شرائط کے ساتھ ایک جانور کو ذبح کرو گے تو یہ قربانی ہوگی. اگر اس میں جانور کو ذبح نہیں کرو گے قربانی کی نیت سے تو بس پھر قربانی نہیں ہے. آپ نے 20 ذی الحجہ، 10 محرم کو، 12 ربیع الاول کو جانور ذبح کیا، بڑا اچھا خاصا جانور لیا ہے. اس جانور ذبح کرنے پہ آپ نیت کر لیتے ہیں قربانی کی. کیا آپ 1 کروڑ کا بیل خرید کے اس کو ذبح کریں جس کو کوئی بھی قربانی نہیں کرے گا؟
قربانی کے لیے وہی 3 دن مخصوص ہیں جو اللہ مجھے اپنی زندگی میں ہر سال دیتے ہیں۔ 3 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، تو اللہ ہر بال کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں دیتے ہیں۔ بڑی اہم حدیث ہے، کمال حدیث ہے۔ فضائل باقی چیزوں کے بھی آپ نے سنے پڑھے دیکھے ہوں گے، لیکن اتنی بڑی فضیلت اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ نے ایک بھیڑ، ایک بکری، ایک بیل، ایک گائے 12,000، 15,000، 20,000 میں خریدا۔ اس 10، 20، 15,000 کے بدلے میں آپ اربوں نیکیاں کما رہے ہیں۔ 20 انسان بیٹھے، ایک جانور کی کھال پہ جو بال اللہ نے بنائے ہیں، بھیڑ دیکھ لو، بکری دیکھ لو، اگر اس کو گننا چاہیں یہ ممکن ہی نہیں۔ سال لگ جائیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ پھر بھی وہ بال گنے نہیں جائیں۔ قیامت آخرت جہاں نیکیاں ہی نیکیوں کی ضرورت ہے، وہاں کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی یار۔ اور خدا نخواستہ اگر ایک نیکی کم ہو گئی، حدیث کی روشنی میں آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ آدمی باپ کے پاس، ماں کے پاس، بیٹوں بیٹیوں کے پاس، دوست احباب کے پاس، رشتے دار، ایک نیکی قیامت والے دن اس کو نہیں مل سکتی۔ یہی ایک نیکی اس کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، اور یہی ایک نیکی کا کم ہونا اس کو جہنم میں بھی لے جا سکتی۔ قربانی کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ کم وقت میں کم مال کے ساتھ، میرا دنیا کا کوئی بہت بڑا تاجر ہو، اربوں پتی انسان ہو، وہ اتنے کم وقت میں اتنے کم مال کے ساتھ کبھی اتنا نفع نہیں کما سکتا جتنا ایک غریب مسلمان کم وقت میں کم پیسوں کے ساتھ اربوں نیکی کما سکتا۔ اس میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ مجھے نیکیاں ملیں گی اور یقیناً ملے گی۔ اب یہ نیکیاں میں ضائع کرتا ہوں، میں اور آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، میری زندگی کے کتنے سال گزرے، قربانیاں آئیں، عید الاضحیٰ کے دن میرے اوپر آئے اور میں نے قربانی دی۔ اس لیے میں نے کہا کہ بعض ایسی عبادات اور نیکیاں ہیں کہ ان کا متبادل بھی ہے، ان کو دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی قضا بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ نے میں نے نماز چھوڑ دی، چھوٹ گئی، بھول کے رہ گئی، آپ دوسرے وقت میں نماز کی قضا کر سکتے ہیں۔ بلکہ عجیب ہے کہ قضا نماز عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ روزے چھوٹ گئے، بیماری کسی وجہ سے چھوٹ گئے، آپ گرمیوں کے روزوں کی وجہ آپ نے سردیوں میں روزے رکھ دیے، خدا نہ خواستہ اس سے بھی ابتر حالت تھی تو آپ نے روزوں کا ایک روزے کا فدیہ نکلوایا، مفتی صاحب سے اس کو کیلکولیٹ کروایا، اتنی گندم لی، پیسے لیے، جا کے دارالعلوم محمدیہ 18,000 میں جمع کروا دیے، جام چھوٹ گئے۔ روزوں کا متبادل ہے، نماز کا ہے۔ آپ حج پہ نہیں جا سکتے، آپ نے کہا یار میں حج تو مولانا نہیں مان سکتا، اے پیسے میں نے نہ میری جگہ پہ تو حج بدل کر دو۔ وہ آدمی چلا گیا، حج بدل ہو، ٹھیک۔ ہمارے حضرت جی نور اللہ مرکز نے کئی حج بدل بھی فرمائے، لیکن اس قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے یار۔
آج میں نے اور آپ نے زندگی کی 20 قربانیاں چھوڑی، اربوں نیکیاں ضائع کی۔ آج مجھے اگر احساس ہو آج کے جمعہ کی خطبہ کے بعد، حضرت صاحب کو آپ کو بڑی پیتی ہے باتیں دی، تو پتہ سن بڑا پیچھے دیر نہ لگا، میں اور 2 دمبے ذبح کرے سن، وہ 2 دمبے، 2 قربانیاں، پوری گاؤں 7 حصے، وہ اس قربانی کے ہوں گے، پچھلی گئی۔ وہ نہ قربانی والا مہینہ دوبارہ میری زندگی میں آئے گا، نہ وہ سال آئے گا، نہ وہ دوبارہ 10، 11، 12 ذوالحجہ آئے گی، نہ دوبارہ وہ مجھے قربانی والا سوال ملے۔ میں اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ میرے پاس زندگی میں بڑا ایک آخری قیمتی موقع ہے۔ حالات تھوڑے بہت بدلتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، آدمی پہ تھوڑی بہت نشیب و فراز ہوتی رہتی ہے، تو میں دنیا کے معاملات میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں، دین کے معاملے میں کیوں نہیں برداشت کرتا؟ میرا بھی بس ارادہ تھا حضرت صاحب، لیکن اس میں حالات تھوڑے نہیں، بس یہ تھوڑے جائے بس، لیکن یہ تھوڑے جائے تو بس کی وجہ تو کتنی نیکیاں ضائع کی جو پھر کبھی بھی نہیں ملے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، 1 سال بھی میرے آقا نے ناغہ نہیں فرمایا، یہ 1 سال قربانی میں ناغہ کیے، پھر ایک نہیں کئی قربانی۔ آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ اگر اتنی بڑی فضیلت نہ ہوتی، اتنا بڑا رزق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ لیتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمرے فرمائے، کم حجیں فرمائے، لیکن قربانی آخری حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کر، 100 اونٹ۔ پھر اس دور کو ذرا آپ اور میں تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں کہ وہ دور معاشی، اقتصادی، باقی حالات کے اعتبار سے کیسا دور ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ذبح کر، اور بہت ساری کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے۔ اب ایک پیغمبر اور نبی کی قوت اور طاقت کا بھی اندازہ ہے، ساڑھے کو گاں نہیں ڈاندی، بکرا نہیں ڈاندا، بھیڑ نہیں ڈاندی، اب 7-8 10 بندے کہاں رہیں گے، کبھی کبھی وہی اٹھی تو معلوم مار کر لگے اور وہاں کیا تھا سنان، وہ اونٹ بھی خوش نصیب کہ وہ اونٹ 100 کے 100 اونٹ اس انتظار میں تھے کہ میری باری کب آتی ہے، تو پیر نہیں بننے پہ اٹھا دے، انہوں نے ڈھانا نہیں کیا، بلکہ ایک اونٹ کو جب میرے آقا ذبح کرنا تو دوسرا اونٹ خود اپنی گردن آ کے پیش کر، یہ اس اونٹ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ میرے آقا کے ہاتھ سے وہ ذبح ہوگا، میرے آقا کی قربانی بن رہا ہے، ایک ہے میری قربانی، آپ کی قربانی، کسی اور کی قربانی، اور ایک ہے خاتم الرسل کی قربانی، سرتاج الانبیاء کی قربانی۔ خوش نصیب ہے وہ جانور جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا۔ اس لیے یہ قربانی کوئی معمولی عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے، اس کو یاد رکھو، ضائع نہیں کرنا۔ میں ہر سال ترغیب دیتا ہوں بھرپور کا، یہ موقع آج آپ نے مس کر دیا، دوبارہ نہیں ملے گا، اس لیے پوری کوشش کرو، ہمت کرو
کہ یا اللہ، اور اللہ سے مانگو یہ اللہ کی توفیق سے ہو، یہ بھی دین میں مال دولت اسباب سے نہیں ہو. چنگے بولے پیسے ہیں خان صاحب رسول میں کو تو قربانی کا ارادہ ہے کرنی ہے. میں نے ٹھیک ہے ابا جی مڑا آخری منڈی کے لے لے سے ہوں پہلے بن رہی ہے صاحب کٹھے گئے وہ آخری منڈی کے گیا سودا کوئی نہ بنے کاشا نے ڈئی موڑ جنے ہوں تھے 18 لاری گیٹ کو کہ نہیں لگتا ہے تو میں روز لگتے ہیں تیرے گزر گئے. پیسے نال قربانیاں نہیں ہوتی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی ساتھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں پیسے لے کے پھرتے ہیں پھر قربانی نہیں ہوتی. اس لیے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ یا اللہ ہم غریب ارادہ کر لیا قربانی نہ کرنی تو آپ مجھے توفیق بھی دیں، میری مدد بھی فرمائیں. یا اللہ اپنے غیر کے خزانوں سے اسباب بھی دیں. اس لیے قربانی کو چھوڑنا نہیں ہے، کوشش کریں. بہت اللہ سے مقروض ہو، انتہائی غریب ہو، مفلس ہو، کچھ بھی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. شریعت میں بہت ساری گنجائشیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے بہت بڑی نیکی اور کم وقت میں تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ. آج کل 10,000 15,000 20,000 کا کھیڑ بڑی کھلوتی. ایک وقت تھا 100 والی کاپی لوگ دیکھنے کے لیے ترستے تھے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں 5-5 ہزار والی کوئی کاپی نہیں دیکھ گتی رہے. اہمیت اس لیے اس موقع کو ضائع نہ کرو. دوسری حدیث شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قربانی کرنے والا قربانی کے جانور کے گلے پہ یوں چھری پھیرتا ہے بس خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ 2 بشارتیں نصیب کرتا. ایک قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف. دوسرا فرمایا ادھر قطرہ گرا ادھر فوراً قبول فرما لے. کتنی بڑی سعادت والی بات ہے. پھر یہ قربانی ایک بھی نہیں کرنی چاہیے، کئی کرنی چاہیے. جس کو اللہ نے وسائل دیے، اسباب دیے، اس قربانی کے ثواب میں بہتوں کو شامل کریں. ایک بڑا آسان طریقہ بھی، اپنی قربانی تو آپ نے کی بکرا لے لیا، بھیڑ لے لی، کوئی اور نال ساتھی رلیا ایک بندہ کھٹتا پیا جائے اگر پھر لیا ہو جائے 4 بندے ہو گئے تو فلانا چھوڑ دیتا ہے اور اگر کھٹتا پیا نہ ہو تو رل جاؤ. اس ایک حصے میں آپ کئیوں کے ثواب کی نیت کر. بڑا آسان طریقہ. 10,000 کا حصہ بڑے گاؤں کا، اس میں آپ نے والدین کی، اپنے پیر و مرشد کی، صحابہ کرام کی، ازواج مطہرات کی، حسنین کریمین کی کتنی نیتیں کر. نقلی ہے. اس نقلی حصے میں آپ ایک نہیں کئیوں کو ثواب کی نیت سے یا اللہ اڑ میں حصہ فلانی بات پہل یہ سارا ثواب فلاں 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 تو ختم. ایک ہے مستقل ان کے حصے رکھ کے قربانی کرنا. یہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہو گیا، ایک یہ والدین کا حصہ ہو گیا، ایک میرا ہو گیا. اور اس میں بیویوں کو نظر انداز نہ کرو، یہ پتہ کی بات کرنا. میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہمارے اوپر قربانی ہو یا نہ ہو، جو ہماری بیویاں ہیں نا ان پہ تو ضرور ہے. یہ ذہن میں رکھو. بیوی ایک ایسی چیز ہے اس کے پاس ہونا بھی
اس کے پاس چاندی بھی، وہ 2-4 بکرے بھی رکھی ہوئی ہوگی، بکرے بیچ کے پیسے جوڑ کے بھی رکھے، وہاں تینوں شرطیں موجود ہیں، اور میں اور آپ نہ میرے کو سونا نہ میرے کو چاندی، تو پتہ نہیں نقدی بھی ہے یہ نہیں، ساتھ تو پتہ نہیں قربانی واجب ہے یا گائے نہیں، نہ مائیاں تو ضرور ہے اور کرتی بھی ہوئی ہے۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جس پہ ضروری ہے میں اور آپ ان کا تعاون نہیں کرتے۔ بھائی وہ ہمارے گھر کی سربراہ ہے، اللہ نے ان کو ہمارے گھر کے لیے خوشی اور راحتوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ سب کی بیویوں کو صحت عافیت سلامتی کے ساتھ گھر کے لیے خوشیوں راحتوں نیکیوں کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس موقع پہ ان کو ساتھ شامل کرو۔ کچھ دن ہوں گے پہ میرا وہیں تم اپنی تو کریں پہ میری جے کرے یار نکالنا کر آپ نکال آپ پتر کوئی ٹھہرنا چاہ ٹھیک ہے بھائی پترا تو بھی حق تو سی، لیکن بیوی تو حضرت جی بھی ہے نا، تو مینو خیال رکھنا چاہیے۔ ساری زندگی خدمت بھی کرتی ہے، پورا سال بچوں کی خدمت کی، اور ساڑھے دیہاتی ماحول ہے تو سارا سال ساڑھے پٹھے بٹھے دھارا کھڑیاں پھوسیاں میریاں یا خیر صاحب نہ کپڑے کا سوٹ نہ قربانی۔ سبحان اللہ، ایک نوکر سے بدتر کام میں اپنی بیوی سے لیتا ہوں۔ آپ کو دیکھیں کہ بات تک لگے گی، تھوڑی سی تکلیف ہو، حقیقت کیا ہے، لیکن آپ نے کبھی خیال کر عید کے موقع پہ میں اپنے 3 سوٹ لے کے آ رہا ہوں، فلانے پوتر صاحب فلانی چیز ہے، کبھی سنانی کا نام شامل کیا، میں نے اپنا آپ لے لے آئیڈیا بھی دے، وہ کس گھر میں رہتے، کیا اس کے حقوق نہیں ہے؟ ساری زندگی اس نے نوکرانی کی طرح آپ کے پاس رہتا اور آپ کو جانا۔ اس لیے تھوڑے سے سوچ کو غور کیا کرو۔ آپ کا سوٹ آئے گا 600 800 1000، اور کرونا کی وجہ سے 12 تو لے کے رینج شروع ہوتی ہے، پھر 15 سے 2000 2500 میں دکاندار ہوں کہ اگر سال سوانی 2 سوٹ لے کے جوتے ہی چار تو کہڑا پہاڑ کھانا پہ کتنے خوش ہو گئے۔ جیسے ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمانے لگے ایک جگہ دعوت ہوئی، ہم دعوت پہ گئے تو کھانا بڑا مزیدار پکا ہوا تھا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد نا وہ میزبان کہنے لگا کہ گھر والے افراد پردے میں آپ سے دعائیں لینا چاہتے ہیں، سلام کرنا، تو پردہ لگا ہوا تھا، دوسری طرف وہ عورتیں آئیں گھر والی، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی اللہ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب کرے، آج آپ نے بڑا مزیدار لذیذ کھانا کھلایا، بہت مزہ آیا، کھانا بہت اچھا پکا ہوا ہے۔ تو یہ جملہ جب میں نے کہا نا تو ادھر سے رونے کی آواز، میں کیا بول رہی ہے، عجیب سی بات ہے کہ میں کہا کیوں رو رہے ہو؟ وہ عورت کہنے لگی اس گھر میں مجھے 50 سال 40 سال ہو گئے، پہلی مرتبہ میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ یہ کھانا اچھا پکا ہے۔ میں تو سوٹا چاہیے نا انجی پکائیں گا انیوں بچہ ڈیر تو کرنے نہیں، آپ بتا دیں 40 سال میں نے کبھی ایک جملہ بیوی کی دل جوئی کے لیے نہیں کہا کہ آج تو بڑا چنگا کھانا پکا ہے، آرڈرنگ چل رہی غلط، سب غلط ہے۔ بیوی کے حقوق ہیں، اگر خدا نہ خواستہ تم عام میں سے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جن کی بیویاں اللہ نے واپس لے لی ہیں، اب گھر کی حالت ہے
اس لیے بہت بڑی نعمت ہے بیوی، پھر نیک صالح بیوی ہو جو خامن کی مال دولت عزت کی امین ہو، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے ان عورتوں کا بات آ گئی قربانی سے، تو ان کا ضرور خیال رکھا، کسی قربانی میں حصہ ڈال دو کہ تھوڑے کئی بکرے والے ایسے چلو یہ اللہ بھائی جب دے تیرے واسطے بکرا ہے تم آپ ذبح سے کرواؤں، وہ خوش ہے۔ اس کے بعد جو سونا اور چاندی ہے اس پیکے نو کئی شاید مرلی دیسی پیکے نو باقی ہوتا ہے یعنی دھیاں دے کام آنا ہے۔ حضرت صاحب میں نہیں سے ماحول جرانا دونوں میں کتنا دن رکھ لو، 4-5 تولے سونے لے کے میں پرانی دین دے سکتا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے بیٹیوں کو دینا اور سنا، وہ آپ کی ذمہ داری، لیکن وہ آپ کے لیے کتنے ترلے کرتی ہے، کیا کیا کرتی ہے۔ اس لیے بھائی یہ تو ضمن ایک بات آ گئی محسوس نہ کرنا، لیکن یہ ایک بڑی اہم بات تھی کہ ان کو قربانیوں میں شامل کرو کہ ان کی قربانی واجب ہے۔ اب میرے اوپر تو شاید قرضہ ہوگا، میرے اوپر قربانی بھی نہ آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرضوں سے باقی چیزوں سے بچائے، لیکن گھر والوں کو تو قربانی ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا المیہ ہے، گھر کے 3 افراد کو قربانی ضروری ہے، پوترے چنو بلک مرو باہر ہے، باپ بھی کرتا ہے، بیٹے بھی کرتے ہیں، بیوی کے پاس بھی وسائل اسباب ہیں، سارا کچھ ہے، تجارتی پلاٹ پڑے ہیں، ایک پلاٹ روڈ سلطان، ایک 18,000 جان 2 پڑے، ایک اتفاق ٹاؤن میں پڑا ہے، کہاں پڑا ہے، تھوڑے جو حالات نارمل ہیں، میں نے اس سال کا حالات کے نارمل ہے، وہ ہی کا قربانی کریں گے۔ ایسا دولت مال سب کے پاس علیحدہ علیحدہ ہے، قربانی سارے نکل گئے، ہی کا چکر ہے، یہ کہاں سے مسئلہ نکالا۔ اس لیے کہ مجھے اللہ آپ سب کو توفیق دے کئی قربانیاں کریں، خصوصاً جن پہ واجب ہے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری ان قربانیوں کو قبول بھی فرمائے، ابھی سے فکر مند ہو جائیں، اچھا جانور خریدیں، اگلا جمعہ بھی میں اسی پہ کچھ معلومات عرض کروں گا، اور جانور بھی اچھا خریدیں، مڑ قربانی کئی نہیں ہوں گے، 7 بات ہوں گے، اس میں جو حصے دار شامل کریں، سب سے اہم ترین بات ان کے عقائد ٹھیک ہوں، اگر نیت ٹھیک ہو، 2 باتیں بڑی ضروری، نیت اور عقیدہ ٹھیک، اگر نیت ایک فریق کی بھی 7 میں سے غلط ہوئی، 7 کے 7 کی قربانی ضائع ہو گئی، ایک عقیدہ غلط ہوا باقی سب کی قربانی ضائع ہو گئی۔ اس لیے بڑی جانچ پرکھ کے اچھے اچھے ساتھیوں کو اپنے ساتھ شامل کرو، اللہ مجھے آپ سب کو قربانی کی توفیق نصیب فرمائے، قبول بھی فرمائے۔ جن ساتھیوں نے سنتے نہیں پڑھی، 1-2 جملے بابا جی بیٹھے ہیں پھر ناراض ہو جائیں گے، 2 جملے پڑھ